مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 87 ویڈیوز 87 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 87 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ خندق تک کی تفصیلات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ غزوہ خندق مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، ایک ایسی لڑائی تھی جس میں مکہ کے بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور مکہ المکرمہ کے آس پاس رہنے والے تمام قبیلے اس لڑائی میں شریک ہو گئے تھے۔ 10,000 کا پورا ایک لشکر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے تک انہوں نے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کیا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان مکہ کے مشرکوں کو ناکام ہو کر، نامراد ہو کر واپس ہونا پڑا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی بہت بڑی لڑائی، کوئی بہت بڑا غزوہ، کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں مدینہ المنورہ میں رہنے والے یہودیوں نے، بنو قریظہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ معاہدے کے مطابق انہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا خاموش رہ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، مکہ کے مشرکوں کا کھلم کھلا ساتھ دیا، اور صاف لفظوں میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اس معاہدے سے کوئی مطلب نہیں، ہم اس معاہدے سے واقف بھی نہیں۔ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر مدینہ المنورہ پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ جس قلعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ازواج، ان کی بیویاں، مسلمان عورتیں، مسلمان خواتین محفوظ تھیں، جہاں ان کو پہنچایا گیا تھا، یہودیوں نے چھپ چھپا کر اس قلعے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادھر خندقوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان یہودیوں نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، ہم اس قلعے پر قبضہ کرتے ہیں، اس قلعے پر حملہ کرتے ہیں جہاں عورتیں موجود ہیں۔ مسلمان بھاگ کے ادھر آئیں گے اور مکہ کے مشرک مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیں گے۔ ایک یہودی قلعے کے دروازے کے پاس آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے اوپر سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہاں نگران بنایا گیا تھا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ اس یہودی کا سر قلم کر دو، اس کو مار دو۔ ایک رعب، ایک دبدبہ ان یہودیوں کے اوپر بیٹھ جائے گا اور یہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کمزور تھے، حملہ کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے جواب دیا، حضرت صفیہ سے آپ میرے بارے میں جانتی ہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی ایک موٹی لکڑی اٹھائی اور اس یہودی کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ وہ فوراً زمین پر گر گیا، مر گیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ جب دوسرے یہودیوں نے دیکھا کہ ایک ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، ہمارے آدمی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ ایک فوج باضابطہ یہاں موجود ہے، اس لیے ہم اس قلعے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور یہودیوں نے ایسی غداریاں کی تھیں،
ان یہودیوں نے اس معاہدے کی ایسی خلاف ورزیاں کی تھیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی ایسی کوششیں کی تھیں۔ یہ غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے۔ اس غزوے سے فارغ ہو کر جب سارا مکہ کا لشکر واپس ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس اتارا، غسل کیا، ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے جنگی لباس اتار لیا ہے، حالانکہ میں نے اور فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک لباس نہیں اتارا، ابھی ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے، اس قبیلے نے، ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، معاہدے کو توڑا گیا، ان کے خلاف جنگ کرنا ابھی باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے، جنگی لباس پہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اعلان کروایا گیا کہ جتنا جلدی ممکن ہو بنو قریظہ کے ان علاقوں کی طرف رخ کرو، فوراً چلو، ہمیں ان سے بھی جنگ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جیسے ہی اس علاقے کے قریب پہنچے، ان منافقوں نے، ان یہودیوں نے، بنو قریظہ کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدتمیزی کی باتیں کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے پاس ایک ہی حل ہے، یا تو ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دو یا پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں محفوظ سمجھ لیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10-12 دن تک وہ اسی قلعے میں محصور رہے، نہ باہر آ کے لڑنے کی ان کے اندر ہمت تھی، نہ ہتھیار ڈالنا انہیں گوارا تھا۔ لیکن جیسے جیسے محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، طویل ہوتا جا رہا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ ان کے پاس جو غلہ تھا، جو اناج تھا، جو غذا تھی، وہ غلہ، وہ اناج ختم ہو رہا تھا، وہ غذا ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنا مناسب سمجھا اور دروازے کھول دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا، جو آپ سزا دیں گے، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ ان کی خود کی درخواست تھی، بنو قریظہ کے لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ جو سعد بن معاذ ہیں، ہمارے غلیف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بلا دیجئے، وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو سعد بن معاذ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے غلیف ہیں، پرانے تعلقات ہیں، یہ شاید ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا، وہ زخمی ہو گئے تھے، ایک تیر لگا تھا ان کو، وہ زخمی تھے۔ اسی زخمی ہونے کی حالت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ جن لوگوں نے، بنو قریظہ کے جن یہودیوں نے مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے باضابطہ فوجی بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہے، ایسے تمام یہودیوں کو، ایسے تمام فوجیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جو عورتیں اور بچے ہیں اور جو نہیں لڑنے والے یہودی ہیں، ان کو مسلمان گرفتار کر لیں، قیدی بنا لیں، اور جو مال رکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا مال مسلمانوں کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر آ جائے۔ بنو قریظہ کے لوگوں کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کچھ اور امید تھی، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک سچے مسلمان تھے، وفادار تھے، اسلام سے ان کی محبت تھی۔ انہوں نے وہ فیصلہ فرمایا جس کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تم نے ایسا فیصلہ سنایا جو خود اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے۔ وہ جو لڑنے والے تھے مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے جنگ کی تھی،
جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ان تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور انہی یہودیوں میں حوی ابن اخطب بھی تھا۔ بنو نذیر کے جلا وطنی کے سلسلے میں ہم نے سنا جب ان کو نکالا گیا، ان سے لڑائی ہوئی تو حوی ابن اخطب بھی چلا گیا تھا، لیکن مکہ کے مشرکوں کو اس نے بھڑکایا تھا، جنگ احزاب کے لیے، غزوہ خندق کے لیے اس نے آمادہ کیا، وہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ اور پھر کعب ابن اسد کو، بنو قریظہ کے سردار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں سب سے بڑا رول حوی ابن اخطب کا تھا، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کعب ابن اسد سے کہ اگر یہ لوگ واپس چلے جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خطرہ کھڑا ہو جائے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ ساتھ دینے کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے حوی ابن اخطب بنو قریظہ کے ساتھ موجود تھا، کعب ابن اسد کے ساتھ موجود تھا۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو اس نے یہ کہا، اے محمد، تم سے دشمنی کرنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، تم سے دشمنی کرنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں یہ غلط نہیں ہے۔ ہم نے تورات میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، میں نے تمہیں نبی نہیں مانا، میں نے تمہارے خلاف غداری کی، میری یہی سزا ہے، مجھے قتل کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بنو قریظہ کے جو غزوہ احزاب کے، غزوہ خندق کے بالکل بعد پیش آیا ہے۔ بنو قریظہ کا یہ جو معرکہ ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علاقے کے قریب پہنچے تھے، اور وہاں ان کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے شکست تسلیم کر لی، ہار مان گئے، مال غنیمت بہت سارا مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ ہجرت کا یہ 5واں سال ہے جس کے اندر جنگ خندق، غزوہ احزاب بھی پیش آیا، اور اس کے بالکل بعد اسی سے متصل مل کر بالکل غزوہ بنو قریظہ بھی پیش آیا۔ ہجرت کے اسی 5ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی فرمایا۔ ہجرت کے اسی 5ویں سال میں مسلمان خواتین کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر پردے کو فرض کیا گیا۔ ہجرت کے اسی 3 سال میں مسلمان پاک دامن عورتوں پر زنا کی، بدکاری کی تہمت لگانے والوں پر اللہ رب العزت نے حد لگانے کا حکم نافذ فرمایا، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تہمت لگانے کی جو حد ہوتی ہے وہ حد ان لوگوں کے اوپر جاری کی جائے گی۔ یہ حکم بھی ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا، اور ہجرت کے 5ویں سال ہی صلاۃ الخوف، نماز خوف، جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ طریقہ بھی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اسلام نے بتایا گیا۔ یہ بھی ہجرت کے 5ویں سال میں، ہجرت کے 5ویں سال میں یہ جتنے اہم واقعات تھے، جو غزوات تھے، جو لڑائیاں تھیں، ان غزوات کا، ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال کے بعد ہجرت کے 6 سال میں جو اہم غزوات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، جو سب سے بڑا واقعہ ہجرت کے 6 سال میں پیش آیا، جس کے بعد تاریخ بدلی، جس کے بعد مسلمانوں کو ایک عروج حاصل ہوا، جس کے بعد مکۃ المکرمہ فتح ہوا، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں سنیں گے۔ ہجرت کے 6 سال کا تذکرہ آگے سے شروع ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔